کتنے واقعات، کتنے حالات، اس کے بعد بھی دیکھیے کتنا یہ سخت ذمہ داری کا کام ہے. حکمرانی یا سرپرستی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عہدہ منصب اس کے بڑے تقاضے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں جس سے اس کی حساسیت کا پتہ چلتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، قحط پڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، اور اس سال کو عام الرمادہ کہتے ہیں. بہت سخت قحط تھا جناب. اس میں حضرت عمر کی جو حالت تھی وہ تھی، لوگ کہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اس قحط کو دور کر دے ورنہ ہمارا امیر المومنین ہمارے غم میں ہلاک ہو جائے گا، اور امیر المومنین سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا جو ہمارا اس کو دور کر دے. اتنا ان کو صدمہ تھا، خود ان کا جسم بالکل متغیر ہو چکا تھا، رنگ اڑ چکا تھا، وہ سوکھی روٹیاں چبانے لگے تھے. وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بھی کبھی کوئی ایسا غیر معمولی قسم کا پھل فروٹ یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے تو وہ کہتے تم نے کہاں سے لیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قحط کی زد میں ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ ایک باقاعدہ انکوائری کرتے. یہ حال تھا ان کا. اس کے باوجود پھر ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر تڑپتے بلکتے حضور کے روضے پر آ گئے. اب یہ واقعہ دیکھیے، یہ امام بہقی نے روایت کیا ہے اور یہ واقعہ بیان کیا ہے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے. اس میں ذرا عقیدے کی بھی بات ہے. اب حضور کے مزار پہ آ گئے ایک صحابی، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا کیجئے، یا رسول اللہ آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے، استسقِ لنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجئے بارش کی. تو وہ یہ کہتا رہا. اس کے بعد پھر جب وہ سو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. تو حضور کے مزار پہ جا کے وہاں فریاد کرنا بالکل ثابت ہے، حضور کو وسیلہ بنانا بالکل ثابت، اور حضور کی بارگاہ سے فیض پانا ثابت ہے آج بھی، وصال کے بعد بھی. اسی لیے حاضری دی جاتی ہے اور حضور کا وسیلہ لیا جاتا ہے، حضور کا فیض حاصل کیا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے دور سے آج تک، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا جاؤ عمر کے پاس اور عمر کو ہمارا سلام کہو، عمر کو ہمارا سلام کہنا، اور ان کو بتا کہنا ہماری طرف سے کہ علیک القیس، علیک القیس، اے عمر امور خلافت اور امور مملکت میں اور زیادہ سوجھ بوجھ سے کام لو. دیکھیے ذمہ داری بتا رہا ہوں میں. وہ ہستی جس کا ابھی آپ نے حال سنا، پھر دربار رسالت سے یہ تقاضا ہے کہ اور سوجھ بوجھ سے. اللہ اکبر، کتنا نازک معاملہ ہے. وہ شخص آیا، حضرت بلال بن حارث مزنی آئے اور آ کے اسی طرح سلام عرض کیا اور پھر حضور کا پیغام پہنچایا، اور یہ بھی کہ حضور نے فرمایا کہ بارش عنقریب ہو جائے گی، بارش عنقریب ہو جائے گی. یہ سب بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیغام سن کے جو فرمایا کہ علیک القیس، تم سوجھ بوجھ سے اور کام لو، رونے لگے. فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ، رونے لگے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ربی لا آلو الا ما عجزت عنہ، اے میرے مالک تجھے پتا ہے کہ عمر کسی چیز کو ترک نہیں کرتا سوائے اس کے جس سے وہ عاجز ہے. بس جو میرے بس میں نہیں ہے، جس کا مجھے اختیار نہیں ہے، وہی چیز مجھ سے ترک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی پوری توانائی اور ساری کوشش خرچ کر دیتا ہوں اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں. اس کا مطلب ایک حاکم اور ایک سربراہ مملکت کو جتنا بیدار رہنا چاہیے وہ کم ہے، جتنا بھی بیدار. تو آج تو بہرحال حال ہی کچھ اور ہے. آج اب کی ایک ذمہ داریوں کا کوئی عشر عشیر بھی ادا نہیں ہو پا رہا. تو خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہستیوں میں سے ہیں. آپ مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے بڑی رحمت ہیں، اور آپ کی وجہ سے دنیا کو وہ مثالیں ملی ہیں کہ آج بھی دنیا اس پہ جن باتوں پہ بھی عمل کر رہی ہے کہیں سے کہیں جا پہنچی ہے. یہ جو مغرب میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے، یہ حضرت عمر کا قائم کیا ہوا ہے. اسکینڈینیویائی ممالک جو یورپ کے بعض ممالک کہلاتے ہیں، ان میں جو وہ لاز بنے ہوئے ہیں، اس میں اس کے لاز میں کچھ چیزیں عمرس لاز کے نام سے، عمرس لاز کے نام سے، حضرت عمر کا قانون اس نام سے آج بھی ان کے قانون میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے سنا ہے لوگوں سے، اور معتبر لوگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے.
کہ آج بھی ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے عمر's laws کہ حضرت عمر کے قانون آج بھی ان کی عمل ہو رہا ہے. تو وہ ایسی ہستی ہیں. آج بھی ہمارے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے. آج بھی ان کی تعلیمات پہ چلنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر آخری وقت تھا. حضرت